أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن ناته أوهام الواصفين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين سيما بقية الله في العالمين روحي وأرواح العالمين لتروا بمقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صلوات. ہمارا سلسلہ گفتگو امتحان اور آزمائش اور درسگاہ سید الشہداء کی اس 7ویں مجلس میں سورہ مبارک بقرہ کی آیت جس میں ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم تمہارا ضرور بے ضرور امتحان لیں گے. امتحان لینا ہمارا کام ہے اور امتحان دینا تمہارا کام ہے. ضرور بے ضرور ہم تمہارا امتحان لیں گے. ہم مختلف، ہمارے انداز مختلف ہیں امتحان کے اور ہمارے اسباب بھی مختلف ہیں، ہمارا طریقہ کار بھی مختلف ہے. امتحان اسی سلسلے میں اور اسی اسباب ہی کے تحت ہوا کرتا ہے. اگر کسی نے جیومیٹری کا امتحان دینا ہے تو اس کے اسباب بھی وہی ہوتے ہیں. اگر کسی نے سروے کا امتحان دینا ہے تو اس کا امتحان اور ہوا کرتا ہے. اگر کسی نے میڈیسن کا امتحان دینا ہے تو اس کے اسباب اور ہوا کرتے ہیں. اسی طرح اگر کسی نے آپٹومیٹری کا امتحان دینا ہے تو اس کے وسائل مختلف ہوا کرتے ہیں. اگر کسی نے صبر کا امتحان دینا ہے تو اس پہ مصیبتوں کی کیفیت مختلف ہوا کرتی ہے. اس وجہ سے کہ اللہ جو امتحان لیتا ہے امتحان ایسا ہی ہے
کسی سے شکر کا امتحان لینا ہے اس نے، تو پہلے وہ نعمتیں دیتا ہے، پھر کہتا ہے کہ ہاں یہ شکر کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کا صبر کا امتحان اس نے لینا ہے تو اس میں مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، اسے مختلف قسم کے ٹرائل سے گزرنا پڑتا ہے، اس کے بعد اس کا پتہ چلتا ہے کہ صبر کا پیمانہ کس منزل تک ہے۔ اور جہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ ایسا ماحول ہو جہاں پہ عقائد کے اوپر حملہ ہو رہا ہو، اس صورت میں بھی انسان کا امتحان ہوتا ہے کہ یہ کس منزل کے اوپر ہے۔ اور آپ نے دیکھا توحید کے سلسلے میں بھی ہمارا امتحان ہے کہ ہم توحید کی کس منزل پر ہیں، کیا ہمارا طریقہ کار ہم اس اللہ کو مانتے ہیں جو کربلا والوں نے ہمیں تعلیم دیا ہے، لا معبود سواک، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یا غیاث المستغیثین، اے مظلوموں کی فریاد کو پہنچنے والے پروردگار۔ ہم اس توحید کو مانتے ہیں جو کربلا والی ہے، جنہوں نے لا الہ الا اللہ کی بنیادوں کو محکم کیا، مستحکم کیا، تا قیامت قطع استبداد کرد، موج خون او چمن ایجاد کرد، بحر حق در خاک و خون غلطید است، پس بنا لا الہ گردید است۔ اپنے خون میں لت پت ہو کر لا الہ الا اللہ کی بنیادوں کو محکم اور مستحکم کرنے والے سید الشہداء ہیں۔ ہم اس عدل کو مانتے ہیں جو کربلا والوں نے سکھایا ہے، کربلا والوں نے جو نظام عدل ہمیں دیا ہے، اعتدال دیا، توازن دیا، ایسا عدل ہے کہ جو زندگی کے ہر شعبے میں ہے، ایسا عدل۔ آپ اگر دیکھیں اقتصادی اعتبار کے ساتھ عدل ہے، معاشرتی اعتبار کے ساتھ عدل ہے، سیاسی اعتبار کے ساتھ عدل ہے، آپ کی آئلی زندگی کے درمیان جو ہے عدل ہے، ہر لحاظ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کربلا والوں نے ہمیں سکھایا ہے۔ کربلا ایک مکمل ضابطہ اور ایک مکمل نظام زندگی ہے۔ اسی طرح کربلا والوں نے جو نظام نبوت دیا ہے، نبوت کا، کہ وہ واسطہ ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے، وہ وسیلے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات تک پہنچنے کے لیے، اسی طرح کربلا والوں نے سروات پڑھیں گے سارے مل کے، باری دیگر صلوات۔ وہ نظام کہ جو امامت کا ہے، الحاکم بالقسط، امام، یہ خط کے اندر لکھتے ہیں خود امام علیہ الصلوۃ والسلام، وہ کتاب خدا کے اوپر، چونکہ بعض اوقات نظام امامت اس میں بھی جو ہے نا عجیب و غریب قسم کے کویسچن شروع ہوئے، اور بعض نے ظاہر ہے جن کے ہاں نبوت کا نظام ناقص ہے، وہاں پہ امامت کا نظام کیسے ہوگا؟ جی سوچنے کی بات ہے۔ جہاں پہ نبوت کی ضرورت نہیں ہے وہاں امامت کی کیا ضرورت ہے؟ امامت تو اس نبوت کے پیغام کا تسلسل ہے، اس پیغام الہی کی حفاظت کا نام امامت ہے۔ کیونکہ امامت کا کام، امامت یہ تو نہیں ہے کہ نیا قانون لے کر آ رہے ہیں یا نئی شریعت لے کے آ رہے ہیں، نہیں، نئی شریعت نہیں ہے، نیا قانون نہیں ہے امامت کے ہاں، بلکہ وہی قانون کہ جو نظام نبوت لے کر آئے تا قیام قیامت امامت کی ان ذمہ داریوں میں سے ہے کہ اس شریعت کے نظام کی حفاظت کریں۔ توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ امامت کو کوئی نیا فنکشن نہیں ہے، امامت کا فنکشن یہ ہے، پیغمبر کا کام شریعت لے کر آنا ہے،
امامت کا کام اس شریعت کی حفاظت ہے، شریعت کی حفاظت کرنا ہے، خواہ جو کچھ بھی ہو رہے، جیسے حالات بھی ہو جائیں، حالات میں جتنا بھی بگاڑ آ جائے حفاظت کرنی ہے ہم نے۔ جان جاتی ہے تو جائے، مال جاتا ہے تو جائے، اولاد جاتی ہے تو جائے، ناموس جاتی ہے تو جائے، شریعت کے اوپر کوئی حرف نہیں آئے گا۔ یہ نظام امامت ہے۔ بعض نے کہا کہ یہ جناب دوسری صدی شروع ہوا ہے کام، پہلے نہیں سی، یہ تو دوسری صدی کا ہے مسئلہ، پہلے تو تھا ہی نہیں۔ لوگ ہمارے ہاں بعض بہت سادہ ہوتے ہیں، وہ ایک دفعہ کوئی اگر فضائل پڑھ دیتا ہے تو سمجھ جاتے ہیں کہ بس ساری دنیا یہیں پہ ختم ہو گئی ہے۔ اگر وہ اتنے ہی فضائل کے اوپر ایمان رکھنے والا ہوتا تو مکتب غدیر کو کیوں نہیں مان لیتا؟ اس وجہ سے بعض نے کیا کیا ہے کہ جو امامت کا تصور ہے سب سے پہلے تو اس کو ڈی گریڈ کیا، جس طرح خلافت کا ہے، اس وجہ سے کہ لفظوں کو جب گرایا گیا، لفظوں کو گرانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شخصیت کو گرا دیا جائے۔ خلیفے کے لفظ کو اتنا گرا دیا گیا، اتنا پامال کیا گیا کہ وہ جو بال صاف کرتا ہے اس کو کہتے ہیں جی خلیفہ۔ یہ کیا ہے؟ تقدس گراؤ الفاظ کا، الفاظ کے تقدس کو جو ہے نا گرایا گیا۔ امام کے لفظ کے اسی طرح تقدس کو گرایا گیا۔ یہ دشمن کی پالیسیوں میں سے ایک یہ ہے، الفاظ کے جب تقدس کو آپ گرا دیں گے تو شخصیت کا تقدس خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے خود جو پیش نماز ہے اس کو نہیں کہتے ہیں خلیفہ، جو اس کا منشی ہے اسے خلیفہ کہتے ہیں۔ یعنی کیا ہے؟ گرا دیا اس کو، اس کا تقدس۔ جس طرح ہمارے ہاں بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ میں اگر ان چیزوں کو کھولنا شروع کروں تو بہت سارے ہیں مسائل۔ جس طرح لفظ علامہ ہے، ہماری تاریخ میں اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو سوائے انگشت شمار علامہ کے کوئی نہیں ملے گا۔ جی آپ پتھر اٹھائیں گے نیچے سے دیکھیں گے علامہ برآمد ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے لفظوں کے تقدس کو گراؤ، شخصیت کا تقدس خود بخود ختم ہو جائے گا۔ یہ وجہ ہے اصل میں یہ۔ اس وجہ سے شخصیت سازی کی گئی۔ بنو امیہ کے دور میں بھی یہی تھا، نہیں او باب علم ہے نا تو ادھر بھی ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے نا، ادھروں آ کے مسئلہ پوچھا کرو۔ یہ کیا تھا؟ یہ وہی تقدس کو گرانے کا مسئلہ تھا۔ جال سازی کی گئی، خلافت سازی کی گئی، روایت سازی کی گئی، یہ سارے بہانے ہیں۔ یہ سارے حقیقت بات یہی تھی کہ اس تقدس کو پامال کرنے کے لیے آج کے دور میں بھی دشمن کی سب سے بڑی پالیسی یہ ہوتی ہے، اور میں آج بات یہ آپ کو کہہ رہا ہوں، اس کا ممکنہ نتیجہ آپ کو 10 سال کے بعد ملے گا، لیکن میں یہ آج کہہ رہا ہوں آپ کو، اس وقت دشمن کی سب سے بڑی جو پالیسی ہے وہ یہی ہے، اس طرح کیا جائے کہ جو نام نہاد قسم کے افراد آ جائیں اور دین کے اوپر مسلط ہو جائیں، جنہاں یعنی عجیب و غریب ہوتا ہے۔ ایک فرض کیا کہ ایک انسان جو میڈیکل سکول میں گیا ہی نہیں ہے، اس کو ڈاکٹر کے مرتبے کے اوپر جب بٹھا دیں گے اور جب وہ آپریشن کرے گا تو کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ ہلاکتیں ہوں گی، اموات ہوں گی۔ ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے، مصیبت کو میں یہی کہوں گا کہ سب چیزیں ہمارے ہاں کرائیٹیریا ہوتا ہے، اگر کرائیٹیریا نہیں ہے تو نہ محراب کا ہے نہ ممبر کا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے تقدس کو گرا دو، خود بخود دین خود بخود ختم ہوتا جائے گا، نہ محراب کا تقدس رہے گا نہ ممبر کا تقدس رہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے امامت کا جو سلسلہ ہے، اسی وجہ سے دشمن نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ضرورت نہیں ہے، یہ تو کانسیپٹ بعد میں دوسری صدی میں آیا ہے، آپ سب نے سنا، جس کا ہم نے مفصل جواب دیا۔ ہم نے کہا کہ تم نے قرآن ہی نہیں پڑھا ہے، اگر تمہیں قرآن آتا
شیخ جی تو تم اس قسم کی باتیں نہیں کرتے. اس وجہ سے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم پہ مختلف قسم کے امتحان لیے. آگ میں اللہ نے انہیں گل و گلزار بنایا، آگ کو گلزار بنایا. یہ بھی اللہ نے ایک امتحان لیا تھا، لیکن اس سے بھی سخت تر جو ہے اللہ نے امتحان لیے ہیں، اور جس کا مثال دی ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. دیکھو سارے میں نے امتحان ابراہیم سے لیے ہیں، سارے امتحانات میں ابراہیم نے 100% نمبر لیے ہیں. قرآن نے یہ کہا ہے، قرآن نے یہ کہا ہے، سورہ بقرہ ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. مختلف قسم کے 30 امتحان لیے اللہ نے. ہم نے اپنی تفسیر جو المرجان ہے اس کی شرح میں، اس کی تفسیر میں اس آیت کی 30 امتحان کا تذکرہ کیا حضرت ابراہیم کی. 30 اللہ نے امتحان لیے. ہر امتحان میں حضرت ابراہیم کامیاب ہوئے. فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. فرمایا ابراہیم ٹھیک ہے تم نبی ہو، تم رسول ہو، تم خلیل خدا ہو، لیکن آج کے دن میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں. اور جو ہے نا، لوگوں کا امام بنا رہا ہوں. حضرت ابراہیم نے کہا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي. کیا یہ سلسلہ امامت میری جو پروجنی ہے، میری جو ذریت ہے، میری اولاد ہے، کیا یہ سلسلہ امامت اس میں بھی آئے گا؟ خوش ہو کے کہا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي. فرمایا قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. یہ امامت میرا عہد ہے، کسی ظالم تک نہیں پہنچنے والا ہے. امامت کیا ہے؟ عہد پروردگار ہے. جہاں پہ ظلم، کوئی بھی انسان ظلم کرنے والا ہے، اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہے، تو یہ عہدہ امامت اس تک نہیں جا سکتا. دوسروں تک ظلم کرنے والا ہے، یہ عہدہ امامت اس تک نہیں پہنچ سکتا. زندگی کے پہلے حصے میں ظلم کیا ہے، یہ عہدہ امامت اس تک نہیں جا سکتا. زندگی کے وسط میں اس نے ظلم کیا ہے، اس تک یہ عہدہ امامت اس تک نہیں جا سکتا. زندگی کے آخری حصے میں اس نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے یا دوسروں کے اوپر ظلم کیا ہے، یہ عہدہ امامت اس تک نہیں جا سکتا. جو 30 سال تک شرک کی حالت میں رہے ہوں سے عہدہ امامت کیسے ملے گا؟ اس وجہ سے ان الشرک لظلم عظیم. شرک سے بڑھ کر کوئی ظلم نہیں. سب سے بڑا ظلم تو یہی ہے، شرک ہے. کریٹنگ اے پارٹنر آف گاڈ، کریٹنگ اے کولیگ آف گاڈ. یہ سب سے بڑا یہ ظلم ہے. کربلا نے ہمیں اعتدال دیا اور اس مسئلے کی طرف لے کر آئے. الحاکم بقسط اللہ، وہ عدل و عدالت کا نظام دیا ہے اور وہ غدیر کا نظام دیا ہے. نہ آگے بڑھنا ہے نہ پیچھے رہنا ہے. اس وجہ سے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ جو آگے جا چکے انہیں پیچھے بلاؤ اور جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کرو. اس وجہ سے کہ مولائیت آگے بڑھنے والے کا نام نہیں ہے، نہ مولائیت پیچھے رہنے والے کا نام ہے. مولائیت غدیر کا مرکز ہے، غدیر کا ہے. یہ ہے کہ یعنی تمہیں کیا ہے، وہ اعتدال، وہ توازن جو غدیر کا ہے، تمہیں اس پہ رہنا ہے. نہ آگے بڑھو نہ پیچھے رہو. اور اس وقت اس غدیر کے نظام کو، جو نظام ہے، بتائے گا نہیں جی وہاں پہ تو اس سے مراد تو دوسرا ہے، اس کے تو 28 معنی ہیں، یہ مولا کا معنی مولا. یعنی یہ دیکھا، ہمیشہ یہ سازش کی جاتی ہے کہ جب کمال کا انکار کرنا ہے تو واقعے کو مشکوک کر دو. یہ ہوتا ہے دشمن کی سازش، یہ ہوتی ہے. واقعے کو مشکوک جا کر دیا جاتا ہے. نہیں اس مرادی بھی ہو سکنا ہے، اس مرادی بھی ہو سکنا ہے، اس مرادی بھی ہو سکنا. اچھا بھائی ٹھیک ہے، تم جو کچھ مرضی ہے. چونکہ واقعے کے کمال کا جب انکار کرنا ہے تو اس کی وجہ سے پھر یہ سازش کی جاتی ہے. ہم کہتے کوئی بات نہیں ہے، تمہاری اپنی مرضی ہے، لیکن ہم تمہیں ایک راستہ تو ضرور دیتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اتنا بڑا خطبہ
جس پر سال کی ڈسکشن چاہیے آپ کو خطبہ غدیر کے لیے، خطبہ غدیر کے لیے آپ کو کم از کم 1 سال کی ڈسکشن چاہیے۔ خطبہ غدیر میں اللہ کی وحدانیت ہے، اللہ کی صفات جلال ہیں، اللہ کی صفات جمال ہیں، اس کی کبریائی ہے، اس کی صفات ثبوتیہ ہیں، اس کی صفات سلبیہ ہیں، یہ ساری اسی غدیر کے خطبے میں، غدیر کے، حتیٰ کہ وہ جو نظام ہدایت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، ایک ذرا مناسب انداز کے ساتھ صلوات پڑھیں۔ اس وقت تک تا قیام قیامت رہنے والا وہ جو نظام ہدایت ہے اس کے بارے میں بتایا، وہاں تک ہے یہ سارا۔ اس کے دیکھا سارے کا سارا توحید کے سلسلے میں تو نہیں ہو سکتا کویسچن، عدل الہی کے سلسلے میں تو کویسچن نہیں ہو سکتا، نبوت کے سلسلے میں کویسچن نہیں ہو سکتا، امامت کے سلسلے میں، قیامت کے سلسلے میں، ولایت کے سلسلے میں۔ اب کہا کہ واقعے کو مشکوک کر دیا جائے، مغالطہ پیدا کر دیا جائے، کنفیوژن جو ہے نا اس کے اندر پیدا کر دی جائے۔ کنفیوژن کیا ہے کہ حضور نے ضرور کہا ہے، حضور نے خطبہ بہت لمبا تھا، حضور کا جو ہے نا مسئلہ بہت طولانی تھا، ٹھیک ہے جناب، حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس چیز کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ تو اس کا مطلب یعنی مولا کا مطلب ہے کہ جس چیز کا میں دوست ہوں اس کے علی دوست ہیں۔ اچھا جناب، کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس کے علی دوست ہیں؟ کہا کہ مولا کا معنی دوست ہوتا ہے۔ ارے صاحب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مولا کا مطلب تو غلام بھی ہوتا ہے۔ اچھا عجیب ہے، مولا کا مطلب 28 معنی ہیں مولا کے، 28 معنی۔ جو لفظ جو ہے نا ہمارے ہاں عربی میں جب ہم لوگ ڈسکشن کرتے ہیں اور اس میں جب الفاظ جو ہے نا مشترک معنی والے ہوتے ہیں، جی اشتراک کے معنی جس کو کہتے ہیں وہ ہوا کرتا ہے، تو اس کے بعد قرینے کو دیکھا جاتا ہے، اس کی جو ریلیٹیو فارمیٹ ہوا کرتا ہے اس کو جو ہے نا وہ دیکھا جاتا ہے، اس کا ریلیشن کس کے ساتھ ہے، اس کی کنیکٹیوٹی کس کے ساتھ ہے۔ مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں مشترک لفظی کے سلسلے میں، ہمارے ہاں عین ان کی مثال دی جاتی ہے، عین یہ آنکھ، ٹھیک ہے، عین ان کا معنی چشمہ بھی ہوتا ہے، عین ان کا معنی گھٹنا بھی ہوتا ہے، عین ان کا معنی سونا بھی ہوتا ہے، عین ان کا معنی چاندی بھی ہوا کرتا ہے۔ 70 معنی ہیں فقط لفظ عین کے۔ اس کے ساتھ قرینہ جب آ جاتا ہے تو مفہوم واضح ہو جاتا ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں جب عین ان با کیا، اب ظاہر ہے گھٹنا تو نہیں نہ روتا ہے، آنکھ ہی روتی ہے نا، جی اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس عین ان باقیہ سے مراد جو ہے نا وہ رونے والی آنکھ ہوتی ہے، رونے والا گھٹنا نہیں ہوتا ہے، تو اس عین سے مراد آنکھیں ہیں۔ یا مثلا کہتے ہیں کہ عین ان باقیہ، عین ان جاریہ، جاری ہونے والا، جاری ظاہر ہے کہ وہ چشمہ ہی جاری ہوتا ہے نا جو رواں دواں ہوتا ہے، جی اب سونا تو نہیں ہوتا ہے، چاندی تو نہیں ہوتا، اس سے قرینے کے ذریعے، اس کو کہتے ہیں قرینہ، اس کے ذریعے جو ہے نا وہ پہچان لیا جاتا ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے، چونکہ 70 معنی ہے لیکن 70 معنیوں میں کون سا معنی اس کا مراد ہے، قرینے کے ساتھ۔ اب آ جائیں، حضور نے سب سے پہلے فرمایا الست اولی بکم من انفسکم، کیا میں تمہاری جانوں سے زیادہ تم پہ حق تصرف نہیں رکھتا؟ سب نے کہا قالوا بلا، یا رسول اللہ آپ ہم پہ حق تصرف، یہ اسی خطبے کا ہے، الست اولی بکم من انفسکم، کیا میں تمہاری جانوں سے زیادہ تم پہ حق تصرف نہیں رکھتا؟ سب نے کیا کہا؟ قالوا بلا، سارے صحابی ہیں، سب نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ ہم پہ ہماری جانوں سے زیادہ آپ ہم پہ حق تصرف رکھتے ہیں۔ فرمایا اچھا۔ اس کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں یاد رکھو اللہ مولائی وَأَنَا مولا کل مؤمن و مؤمنہ، یاد رکھو اللہ میرا مولا ہے اور میں ہر مومن اور ہر مومنہ کا مولا ہوں۔
اللہ میرا مولا ہے، میں ہر مومن اور ہر مومنہ کا مولا ہوں. من کنت مولاہ فہذا علی مولا. جس جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں. بلا فاصلہ یہ فرمایا ہے. فرمایا میرا اللہ میرا مولا ہے، اور جس ہر مومن اور ہر مومنہ کے اوپر میرا حق کے تصرف ہے میں اس کا مولا ہوں. بس جس جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں. اب یہاں کے اوپر ایک بات میں واضح کر دوں، اور وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے تم کہتے ہو کہ اس کے جو ہے نا وہ 28 معنی ہیں. چلو ٹھیک ہے 28 معنی ہو گئے جناب. ہم کہتے ہیں نہیں تم 28 نہیں، تم 28,000 اس کے معنی بناؤ. ٹھیک ہے، ہمارے یہاں کون سا بخل ہو سکتا ہے. آپ کہتے ہیں 28 معنی ہیں، ہم کہتے ہیں 28 نہیں، چلیں 28,000 تم مانو. تم سے فقط ایک کوشچن ہے ہمارا، تم کس معنی میں پیغمبر کو مولا مانتے ہو؟ بس جس معنی میں پیغمبر مولا ہیں اسی معنی میں علی مولا ہیں، اسی معنی میں علی مولا ہیں. اور پھر یہاں پہ کہتے ہیں کہ ہاں جی خلیفہ تو آج کل بہت چلا ہوا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر بھی بہت جو ہے نا پریشانی ان کو آ رہی ہے کہ یہ دیکھیں نا جی خلیفۃ بلا فصل جو کہتے ہیں یہ جو ہے نا وہ پتہ نہیں کس کس کا انکار ہو رہا ہے. اور یہ بہت بڑی جو ہے نا اس وقت بڑے رو کر اور بڑے دھوم مچا کے اور بڑے شور کے ساتھ اور بڑے لوگوں کو جوش میں دلا کے جو ہے نا یہ بات کرتے ہیں کہ خلیفۃ بلا فصل. ہم کہتے ہیں خلیفۃ بلا فصل اسی دن ہو گیا تھا، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. فرمایا یہ کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس جس کا میں مولا ہوں کوئی فاصلہ نہیں ہے بیچ میں، فہذا علی مولا، یہ علی اس کے مولا ہے. کوئی فاصلہ نہیں ہے. اگر فاصلہ ہوتا تو پھر ہم بھی فاصلے کے قائل ہو جاتے. یہاں فاصلہ نہیں ہے. فرمایا جس جس کا میں مولا ہوں اس کے اگر فلاں مولا ہے تو فلاں مولا ہیں اور علی مولا ہیں، پھر ٹھیک ہے فاصلہ ہوتا اور ہم مان لیتے. لیکن حضور نے جب بلا فصل فرمایا ہے تو ہم بھی بلا فصل انہیں مانتے ہیں. اس وجہ سے من کن تو مولا ہو فہذا علی المولا. تو بس کیا ہے، یاد رکھنا ہمیشہ اس بات کو، ہمیشہ اس وجہ سے کہ مولا امیر المومنین وہ جتنے بھی آپ فضائل پڑھیں گے ساری کی ساری اسی وجہ سے جو ہے نا حضور نے یہ جو میں روایت بتا رہا ہوں ابھی یہ سارے سنی شیعہ جو ہے نا اس میں سب نے لکھ دیا ہے کہ امیر المومنین جو ہے نا فقط نہیں، فرمایا کہ امام المسلمین علی ابن ابی طالب فقط مومنوں کے امام نہیں ہیں، مسلمانوں کے بھی امام ہیں، پوری کائنات کے امام ہیں. اور امام شافعی نے اسے خوب اچھے انداز کے ساتھ بتایا، کہا کہ علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ وسیع مصطفیٰ حقا امام الانس والجنہ. فرماتے ہیں کہ علی وہ ہے جس کی محبت ڈھال ہے علی کی محبت. انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے، انسان کو شرک سے بچاتی ہے، انسان کو کفر سے بچاتی ہے، انسان کو محرمات سے بچاتی ہے، انسان کو اللہ کی طرف لے کر جاتی ہے، انسان کو پروردگار کا تقرب نصیب کرتی ہے. علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ. علی وہ ہے کہ جو جنت اور دوزخ کو تقسیم کرنے والا ہے. وسیع مصطفیٰ حقا، قسم اس رب ذوالجلال کی کہ وہ پیغمبر کا وسیع ہے، پیغمبر کا جانشین ہے. امام الانس والجنہ، جو جنوں کا بھی امام ہے اور انسانوں کا بھی امام ہے. علی کی امامت فقط انسانوں تک محدود نہیں ہے بلکہ وہ جنوں کے بھی امام ہیں اور انسانوں کے بھی امام ہیں، ساری انسانیت کے لیے. اور یہ جو حدیث ہے فرمایا کہ یا علی انت باب اللہ، انت نبأ العظیم، انت صراط المستقیم، انت امام المسلمین. فرماتے ہیں اے علی تو باب خدا ہے، باب خدا ہے، تو باب خدا ہے. علی تو باب خدا ہے، اللہ تک پہنچنے کے لیے گیٹ وے ہو. جو علی کو نہیں سمجھا وہ نبی کو کیا سمجھے گا، جو نبی کو نہیں سمجھا وہ خدا کو کیا سمجھے گا. اس وجہ سے یا علی انت باب اللہ،
اے علی تو باب خدا ہے، اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے، اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ توحید اگر کسی نے توحید شناسی کرنی ہے، اسے چاہیے کہ علی شناسی کی طرف آئے، اسے حقیقی معنوں میں توحید ملے گی۔ اگر کسی کو عدل، اگر کسی کو نبوت، اگر کسی کو امامت، اگر کسی کو ولایت، اور اگر کسی کو معاد اور قیامت کی شناخت کرنی ہے تو اسے در علی ابن ابی طالب پہ آنا چاہیے۔ زمین تا آسمان قطاریں لگی ہوئی ہیں، لوگ سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، دنیا والے سیکھیں یا نہ سیکھیں، مسلمان سیکھیں یا نہ سیکھیں، سلمان تو سیکھیں گے، اہل زر سیکھیں یا نہ سیکھیں، ابو ذر تو سیکھیں گے۔ اس وجہ سے کہ دنیا کے نہیں ہیں، ساری کی ساری قطاریں لگی ہوئی ہیں علی ابن ابی طالب سے سیکھنے کے لیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، فارسی میں بڑا خوبصورت ایک ربائی ہے، وہ ہے کہ شد فیض یاب، صلوات پڑھیں ایک دفعہ۔ شد فیض یاب ہر دو سرا از در علی، شد فیض یاب ہر دو سرا از در علی، بی بہرا ان کے گشت جدا از در علی، بے گشود مصطفیٰ در حیدر با مسجدش، یعنی کہ میرسی بخدا از در علی۔ ماشاءاللہ سارے سمجھ گئے ہیں، تو مجھے وضاحت کی میرے خیال میں ضرورت نہیں ہے، جو سمجھ گئے ہاتھ کھڑے کریں۔ 50-50 ہو گئے، چلیں۔ کہتے ہیں کہ شد فیض یاب ہر دو سرا از در علی، علی کے دروازے سے دونوں جہان والے آ کے فیض یاب ہو گئے ہیں۔ شد فیض یاب ہر دو سرا، دنیا والے بھی آ کر، آخرت والے بھی آ کر علی کے دروازے سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ شد فیض یاب ہر دو سرا از در علی، بے بہرا ان کے گشت جدا از در علی۔ وہ بڑا بد نصیب ہے، وہ بڑا بدقسمت ہے کہ جو دروازے علی سے دور ہے۔ بے بہرا ان کے گشت جدا از در علی، بے گشود مصطفیٰ در حیدر بمسجدش۔ پیغمبر نے سب کے لیے دروازے بند کیے، سب کے لیے دروازے بند ہیں، سب کے لیے دروازے بند۔ کہا کہ کوئی آدمی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا ہے اپنے خاص حالت میں۔ بے گشود مصطفیٰ در حیدر بمسجدش، یعنی کہ میرسی بخدا از در علی، اور فقط علی کے لیے دروازہ کھولے رکھا، جو اس بات کے اوپر دلیل ہے کہ اگر تمہیں خدا تک پہنچنا ہے تو در علی کے پاس آ جاؤ۔ آپ 5 دفعہ صلوات پڑھیں گے، 5 نعرے لگائیں گے تاکہ سینٹائز آپ کو کر دیا جائے، اور یہ جو سلسلہ ہے بہر کیف یہ بھی ایک نیازی کی طرح ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی چونکہ ضروری ہے، اور ہمیں جو احتیاطی تدابیر ہیں ان تدابیر کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ 5 دفعہ صلوات پڑھیں تاکہ ان سے جو ہے نا وہ اپنا باہر کیف یہ جو نعرہ بھی لگا دیں کوئی بات نہیں، یہاں کوئی بھابی نہیں۔
ویسے وہاں بھی کوئی نہیں بیٹھا ہوا جی. اچھے انداز کے ساتھ وہاں سے بھی آئے نہ رہو اس ایریے کی طرف جو ہے نا خمیں. چونکہ یہ احتیاطی تدابیر بہر کیف ہمیں جو نظم کربلا والوں نے سکھایا ہے، ڈسپلن جو سکھایا ہے، اس ڈسپلن کے تحت ہم ظاہر ہے کہ یہ ایک تاریخ رقم ہو رہی ہے. یہ بھی ہمارے بچے یاد کریں گے، ہمارے جوان یاد کریں گے کہ ہم نے ان حالات میں کہ جو بگڑے ہوئے حالات تھے، حالات میں اس قسم کا بگاڑ تھا، لیکن ہم یہ گواہی دیتے ہیں یا سید الشہداء ہم نے آپ کی عزاداری کو چھوڑا نہیں ہے. اس وجہ سے یہ بہت بڑی ایک ذمہ داری ہے، اور جوانوں کے سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ یہ یاد رہے گا. آپ لوگوں کو تو یاد رہے گا، لیکن یہ جو جوان ہیں اس وقت، ان جوانوں کو ضرور جو ہے نا یہ تاریخ ایک ہسٹری بن رہی ہے، تاریخ بن رہی ہے. اور آج ایک بہت بڑا توسل بھی ہے، اور اس میں بھی ہم نے احتیاط ضرور جو ہے نا اپنی اس عنوان کے تحت جو ہے نا وہ کرنی ہے. آپ زیارت جہاں پہ بھی ہوں آپ جو وہاں پہ کر سکتے ہیں. اسی وجہ سے معصومین نے 14 صدیاں پہلے بتا دیا، 14 صدیاں پہلے بتا دیا کہ تم جاؤ، اگر تم زیارت سید الشہداء کرو گے تو تمہیں 70,000 حجوں کا ثواب ملے گا. اگر تم نہیں جا سکتے ہو وہاں پہ گھر ہی میں بیٹھ کر کے کہو السلام علیکم یا ابا عبداللہ، ہم تمہیں اتنا ہی ثواب دیں گے. یہ 14 صدیاں پہلے ہی بتا دیا ہے. آج بھی ان احتیاطی تدابیر کے ہوتے ہوئے ہم پھر بھی جو ہے نا وہ کیا ہے کہ اس کو آبزرو کریں گے. اور آپ یہیں سے بھی انشاءاللہ باب الحوائج ہیں، جو توسل، جو نیتیں، جو آپ کی حاجتیں ہیں، ضرور آج میں جو ہے نا وہ ذہن میں رکھیں. انشاءاللہ العزیز ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، ایک بہت بڑا توسل ہے. میں اس حدیث کو مکمل کروں، میں انشاءاللہ آ رہا ہوں تو میں یہ عرض کروں کہ ہمیشہ یاد رکھنا، فرمایا کہ شد فیض یاب ہر دو سرا از در علی، بے بہرہ ان کے گشت جدا از در علی، بے گشود مصطفیٰ در حیدر با مسجدش، یعنی کہ می رسی بخدا از در علی. تمہیں خدا تک پہنچنے کے لیے اللہ نے ایک دروازہ دیا ہوا ہے، اور وہ دروازہ ہے علی ابن ابی طالب کا. یا علی انت باب اللہ، اے علی تو باب خدا ہے. یا علی انت صراط المستقیم. اے علی، دنیا آپ لوگ ہر روز کئی دفعہ پڑھتے ہیں اپنی نمازوں میں، کم از کم 10 مرتبہ 20 مرتبہ آپ لازمی طور پہ جو ہے نا وہ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. آپ جو ہے نا وہ نماز شب میں دیکھیں ساری جو ہے نا آپ درجنوں ٹائم جو ہے نا پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ. وہ کون سا سیدھا راستہ ہے؟ وہ نہیں ہے کہ یہاں سے جو ہے نا مانچسٹر سے سیدھا M6 اور M1 کے اوپر جو ہے نا وہ جا رہا ہے. وہ نہیں ہے سیدھا راستہ، بلکہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ وہ سیدھا راستہ کہ جس پر آپ کو قائم رہنا ہے، وہ سیدھا راستہ علی ابن ابی طالب کا ہے. وہ سیدھا راستہ ہے. یا علی انت صراط المستقیم، اے علی تو صراط مستقیم ہے. انت النبأ العظیم، اور تو سب سے بڑی کائنات کی خبر ہے، سب سے بڑی خبر تیری ذات ہے. فرمایا انت امیر المؤمنین، انت امام المسلمین. اے علی تو مومنین کا امیر ہے، مومنین کا امیر. اگر علی کی امارت میں آنا ہے تو ایمان رکھنا پڑے گا، اگر علی کی امامت میں آنا ہے تو تقوی رکھنا پڑے گا. اس وجہ سے علی امیر المؤمنین بھی ہیں اور علی امام المتقین ہیں. ان حزب انت فاروق العظم، اے علی تو فاروق اعظم ہے. انت فاروق العظم، انت صدیق الاکبر، اے علی تو صدیق اکبر ہے، تو فاروق اعظم ہے. ان حزب کا حزبی و حزبی حزب اللہ و حزب اعداء کا حزب الشیطان. اے علی تیرا گروہ میرا گروہ ہے، میرا گروہ اللہ کا گروہ ہے، تیرے دشمن کا گروہ شیطانی گروہ ہے. کس کس نے علی کے ساتھ دشمنی کی ہے؟ دشمن علی شیطان ہوا کرتا ہے، دشمن. اس وجہ سے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی امامت
اور ولایت ہے. اگر اس کو کوئی نہیں مانتا ہے یاد رکھو وہ جتنی مرضی ہے نمازیں پڑھتا رہے, جتنے مرضی ہے روزے رکھتا رہے. اس وجہ سے کہ ہر ایک کا فنکشن ہوا کرتا ہے. نماز کے لیے جس طرح آپ کو متعدد واجبات کے ساتھ جو ہے نا نماز پڑھنی ہے, حکم تو دیا گیا اقیموا الصلاۃ, تم نماز کو پڑھو. اگر انسان کہے کہ میں تکبیرۃ الاحرام کے بغیر پڑھوں گا تو نماز اس کی ہو جائے گی. اگر کوئی کہے کہ میں کھڑا نہیں ہوں گا اور میں اسی طرح نماز پڑھوں گا, کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ ہیں تو یہ سارے 10 واجب آپ کو ادا کرنے گے تو ایک نماز پڑھی جائے گی. اسی طرح جتنے بھی اللہ کے واجبات ہیں اگر اس میں ولایت امیر المومنین نہیں ہے تو سارے کے سارے ادھر چلے جائیں گے, سب کے سب جو ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اگر اس میں نماز وہ قبول ہے کہ جو ولایت امیر المومنین کے سائے میں ہے, روزہ وہ قبول ہے جو ولایت امیر المومنین کے سائے میں ہے, حج وہ قبول ہے کہ جو ولایت امیر المومنین کے سائے میں ہے. اگر یہ سارے واجبات منہائے ولایت ہیں, ورنہ قیامت کا دن بھی آئے گا بہت سارے ڈھیر لگے ہوں گے باز کے, فرمایا جائے گا ان سب کو روکو, ابھی ہم نے ان سے سوال کرنا ہے. وہ کہیں گے ہم نے تو بڑے بڑے عمل کیے. فرمایا ان کے سارے عمل ان کے منہ کے اوپر مارو, ان کے اندر ولایت امیر المومنین نہیں ہے. اس وجہ سے کہ اس عمل کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے, کوئی ویلیو نہیں ہے. اگر انسان بہت سارے دنیا میں کام کرتا رہے, اچھے اچھے کام کرے, لیکن اگر توحید کو نہیں مانتا ہے اس کا کیا فائدہ ہے؟ وہ دنیا میں اللہ اسے من باب تفضل تھوڑا بہت دے دے گا, لیکن مرنے کے بعد اسے کچھ نہیں ملنے والا. یاد رکھو ہمیشہ فَهُوَ مُؤْمِنٌ ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى فَهُوَ مُؤْمِنٌ. جو بھی مرد اور عورت اچھا عمل کرتا ہے فَهُوَ مُؤْمِنٌ, اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہونا چاہیے. شرط یہ ہے کہ مومن ہونا چاہیے. اگر مومن نہیں ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, ہم اسے حیات طیبہ دیتے ہیں کہ جو حالت ایمان میں عمل صالح انجام دے, ورنہ اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس وجہ سے کہ یہ ساری شرط, یہ ساری کنڈیشن, سارے اعمال کی قبولیت کی جو کنڈیشن ہے ولایت کو رکھا گیا. اچھا آپ کہتے ہیں کنڈیشن ہوا کرتی ہے نا, اصل میں تو نماز کا مطالبہ ہے نا, تو وضو اس کے لیے کنڈیشن ہے. صحیح, وضو اس کے لیے شرط ہے. اگر کوئی بغیر وضو کے نماز پڑھے, جی ماشاءاللہ نماز بالکل ٹھیک پڑھ رہا ہے, وہ 10 جتنے واجب ہیں سارے کو سب کو ادا کر رہا ہے, لیکن فقط اس نے وضو نہیں کیا ہوا ہے, تو اس کی نماز قبول ہو گئی نا؟ کیوں نہیں قبول ہوئی؟ چونکہ اس نے کنڈیشن جو نماز کی تھی اسے پورا نہیں کیا ہے تو کنڈیشن, یہ کنڈیشن ہے, یہ شرط ہے. وضو شرط ہے نماز کے لیے, واجبات کی ادائیگی کے لیے شرط ہے ولایت امیر المومنین. اگر یہ ولایت نہیں ہوگی, چونکہ شرط جو ہے اذا فات شرط فات المشروط, جب جو ہے شرط ختم ہو گئی ہے تو مشروط خود بخود ختم ہو جائے گا. اسی لیے حتیٰ کہ جب انسان قبر میں جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, یہ سارے کے سارے ولایت سایہ بنا لیتی ہے. سارے واجبات کے اوپر سایہ ولایت کہا جاتا ہے, اور ولایت یہ کہتی ہے نماز اگر کوئی تجھ میں کمزوری آ گئی تو میں ولایت تیری مدد کے لیے حاضر ہوں. یہ کیا ہے؟ اسی طرح روزے کے متعلق, حج کے متعلق, سب کے لیے جو تکمیل بنتی ہے, تکمیل جو ہے نا وہ ولایت امیر المؤمنین ہے. ولایت ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اتنی بڑی نعمت, یہ نعمت کہ جو نعمت ہماری والدین نے لوریوں میں یا علی کہہ کر سلایا ہے,
گودیوں میں صلوات پڑھ پڑھ کے سلایا ہے۔ یہ کیا ہے؟ کتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ اور کربلا کے محاذ میں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، دشمنوں کا جہاں تک تھا، یزیدیوں کا، جب بار بار امام خطبہ دیتے ہیں اور امام کہتے ہیں کہ تمہیں میری نسبت کو تو پتہ ہی ہے کہ میں کون ہوں، حسین منی و انا من حسین، میرے بارے میں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ ساری جو ہیں آپ احادیث دیکھ رہے ہیں، یہ ساری جو اس وقت صحابی ہیں وہ آج بھی زندہ ہیں، اور وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ ساری میری شان میں ہے، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، کہتے ہیں ساری سب پتہ ہے۔ تو فرماتے ہیں پھر جنگ کیوں کر رہے ہو؟ کہتے ہیں بغضاً لأبیک، علی کے بغض میں۔ کربلا کے معرکہ کا ایک عنوان جو یزیدی فوج آئی ہے وہ بغض علی میں، بغض۔ اسی وجہ سے امام کے جتنے بیٹے ہیں سب کا نام علی ہے، سب کا۔ کسی نے پوچھا یا سید الشہداء یہ آپ کے سارے بیٹوں کا نام علی ہے؟ فرمایا کہ اگر مجھے اللہ 100 بیٹے دیتا تو میں 100 کا نام علی ہی رکھتا۔ سارے بیٹوں کا نام علی ہے، علی زین العابدین، علی اکبر، علی اصغر، سب کے نام جو ہے نا وہ علی ہیں۔ اور یہ وہ ذات ہے جس نے ابتدا بھی اپنے بیٹے سے کی ہے، اور اس معرکے کی آخری حد جو ہے نا وہ بھی بیٹے اپنے سے ہوئی ہے۔ علی سے ابتدا ہوتی ہے، علی پہ اختتام ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جب نوبت آئی اپنے اقربا کی، اپنے اہل بیت کی، تو علی اکبر کو بھیجا۔ سب سے آخر میں بھی اپنے بیٹے علی اصغر کو بھیجا۔ ابتدا بھی علی، انتہا بھی علی، سب سے پہلی قربانی دینے والے بھی اپنے اہل بیت کی، خود اپنا بیٹا دیا ہے۔ سب سے آخر بھی اپنا بیٹا دیا ہے۔ اور یہ ایسے ہیں کہ جس طرح باقی بہت بڑا توسل ہے، میں یہ کہوں گا، اور بہت بڑا حقیقت میں آج بہت مانگنے والی ہے اور بہت توسل والی شب ہے، اور بہت توسل والا وسیلہ ہے آج، بالخصوص ان کے لیے کہ جن کے آنسو نہیں آتے ہیں۔ آنسوؤں کا نہ آنا، اور آج کے دن بھی آنسوؤں کا توسل، یہ مانگیں حضرت علی اصغر سے مانگیں کہ مجھے یا اللہ تجھے واسطہ ہے، میرے ان آنکھوں میں آنسو دے دے۔ آنسو ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ آپ کو آنسو کسی مقام تک انسان نہیں پہنچ سکتا ہے آنسوؤں کا بغیر، یاد رکھو ہمیشہ۔ رونے والی آنکھ اللہ کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے۔ اسی وجہ سے بڑے بڑے جتنے ہیں اگر کسی منزل تک پہنچے ہیں تو انہی آنسوؤں کی وجہ سے پہنچے ہیں۔ لہٰذا آنسوؤں کا جو نذرانہ ہے اور آنسوؤں کو جو نیاز ہے، مانگیں آج آنسوؤں کا نذرانہ، آنسوؤں کی نیاز۔ اس سے بڑھ کر توسل جو ہے نا وہ کیا ہو سکتا ہے؟ بالخصوص جن کی حاجتیں ہیں، جن کی مشکلات ہیں، جو مصیبت میں زندگی گزار رہے ہیں، جن کی وہ مشکلیں ختم نہیں ہوتی، میں کہتا ہوں اس سے بڑا وسیلہ، اس سے بڑا واسطہ، اللہ کو 2 آنسو بڑے پسند ہیں، اللہ کو 2 قطرے بڑے پسند ہیں۔ ایک قطرہ کہ جو راہ خدا میں خون کا قطرہ ہے، راہ خدا میں جب بہتا ہے اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ ایک وہ آنکھ کہ جو گریا کرتی ہے، وہ آنکھ کہ جو رویا کرتی ہے، یہ آنسوؤں کا قطرہ اللہ نے اسی خون کے قطرے کے ساتھ جو ہے نا مشابہت دی ہے۔ فرمایا کہ مجھے 2 قطرے بڑے پسند ہیں، ایک مجاہد کے، ایک عزادار کی۔
یہ عزادار کے آنسوؤں کا قطرہ جو ہے نا اللہ کو بڑا پسند ہے. اسی وجہ سے سارے جب احباب، سارے اہل اقربا، سارے کے سارے اہل بیت جب شہید ہو گئے، تاریخ یہ کہتی ہے نا کہ جب شب عاشور، ویسے تو سج رہے تھے، ہر ایک کی قربانی سج رہی تھی، جس طرح علی اکبر کی قربانی سج رہی تھی، جس طرح اون محمد کی قربانی سج رہی تھی، اسی طرح ان قربانیاں میں علی اصغر کی قربانی بھی سج رہی تھی. بیعت سے تو حسین نے انکار کر دیا، بیعت سے تو حسین نے انکار کر دیا، سارا بھرم یزید کا مسمار کر دیا. اصغر کی ماں نے 10ویں محرم کی رات و رات جھولا جھولا کے حیدر کرار کر دیا. جس طرح باقی قربانیاں سج رہی تھی، اس طرح یہ قربانی بھی سج رہی تھی. اسی وجہ سے جب سارے اہل اقربا، سارے اہل بیت جب شہید ہو گئے، ہاں جب اصحاب چلے گئے، جب انصار چلے گئے، جب اون محمد چلے گئے، جب قاسم چلے گئے، جب علی اکبر چلے گئے، جب عباس با وفا چلے گئے، گھر میں ایک آخری نذرانہ تھا. کہتے ہیں جب حل من ناصر حسینی کی آواز آئی، کہتے ہیں کہ علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. یہ جھولے سے گرانا تھا کہ کہتے ہیں بیویوں میں ایک کوہرام بپا ہو گیا، رونے کی صدا بلند ہو گئی. ایسے میں میرے مولا آئے خیام میں، کہا کہ کسی بچے کا انتقال ہو گیا ہے. وہاں غرض کی گئی نہیں، جب سے آپ کی یہ آواز حل من ناصر حسینی سنی ہے، بچہ تڑپ رہا ہے، اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا. استاد امام نے علی اصغر کو لیا، اپنے سینے کے ساتھ لگایا. ایک دفعہ بی بی نے کہا علی اصغر کو لے جائیں، اس وجہ سے کہ بچہ تو کسی مذہب میں، کسی مکتب میں کوئی قصوروار تو نہیں ہوتا ہے، جائے ان کو بچے کو 6 مہینے کا لال ہے، جس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، اسے تو لوگ پانی دیں گے، لوگ تو اولاد والے ہیں، شاید اس کو پانی مل جائے. کہتے ہیں امام جب لے کے جانے لگے، ایسے میں ام رباب نے کیا کیا کہ مولا 1 منٹ آپ مجھے بچے کو دے دے. ہائے بچے کو لیا، خیام کے اندر گئی، ایک سفید کرتا پہنایا، ہائے کمر کو باندھا، بالوں کو سیدھا کیا، پھر اس کے بعد امام کے حوالے کیا. امام کے جو حوالے کرنا تھا، ایسے میں جب امام چونکہ گرمی کی اس شدت کی وجہ سے اپنی عبا کے داول میں ہائے جب رکھا، قوم اشقیاء نے کہا حسین قرآن لے کر آ رہا ہے، حسین کی بات کو نہیں ماننا. فرمایا دیکھو یہ قرآن نہیں لیکن قرآن نعت کا پارا ہے. کہتے ہیں اس کے بعد وسط میدان میں جاتے ہیں، میرے مولا آ کر کہتے ہیں دیکھو یہ دیکھو تم بھی اولاد والے ہو کہ کسی مذہب میں، کسی مکتب میں بچہ تو قصوروار نہیں ہوا کرتا، تم آ جاؤ اپنے ہاتھوں سے بچے کو پانی پلا دو. کہتے ہیں کوئی آدمی وہاں پہ سارے کے سارے خاموش. میرے مولا نے کیا کیا، کربلا کی ریتی پر اپنی عبا کو پہن کیا، اپنی عبا کو رکھ کے علی اصغر کو وہاں پہ لٹایا اور کہا بیٹا تو حجت خدا کا فرزند ہے، اپنی زبان سے کہہ دو. شہزادے نے خشک ہونٹوں سے 3 دفعہ کہا اللہ تاش، اللہ تاش، 3 دفعہ کہا اللہ تاش. بس یہ جملہ کہنا تھا، بس یہ جملہ کہنا تھا. عمر سعد کی فوج میں ایک انقلاب، عمر سعد کو کہا عمر سعد ہم بھی تو اولاد والے ہیں، حسین کے بچے نے کیا قصور کیا ہے. اور اس کے بعد میں یہ کہوں گا میرے مولا حسین نے کوئی زیادہ پانی تو نہیں مانگا تھا، میرے مولا حسین نے علی اصغر کے لیے کوئی زیادہ پانی، 6 مہینے کے لال کے لیے، 6 مہینے کے بچے کے لیے مائیں تو گلاس میں اپنی انگشتر ڈبو کر بچے کو سیراب کر دیا کرتی ہے. لیکن کیا عالم ہے یہ قوم اشقیاء کا کہ اس حالت میں کہتے ہیں عمر سعد نے کیا کہا. عمر سعد نے کہا حرملہ کو اقطع کلام الحسین، حسین کی کلام کو منقطع کر دے. اس نے 3 پھال کا تیر جوڑا کہ جو اونٹوں کے لیے، جو گھوڑوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس نے جب نشانہ لگایا 3 پھال کا تیر علی اصغر کے گلے کو لگتا ہوا، چھیدتا ہوا امام کے
بازو کو زخمی کیا، ہائے گلے سے خون کا فوارہ جاری ہوا، اپنے چلو میں لیا، چاہ آسمان کی طرف پھینکو، آسمان سے آواز آئی اس خون ناحق کو میری طرف نہ پھینکیے گا۔ ہائے امام نے چاہا زمین کی طرف پھینک، زمین سے آواز آئی تا قیامت وصل نہیں ہوگی۔ امام نے فرمایا ہائے یہ خون ناحق، اسی وجہ سے بعض روایتوں میں امام نے اپنے داڑھی کو خضاب کیا اور کہا نانا میں اس عنوان کے تحت، میں اس حالت کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں آؤں گا۔ ہاں وزن زیادہ نہیں تھا۔ آپ عاشورہ کے دن وہ عمل کرتے ہیں کہ امام جاتے ہیں خیموں کی طرف، ماں کو کس انداز کے ساتھ بتائیں، کہتے ہیں جاتے ہیں تو انا للہ پڑھتے ہوئے جاتے ہیں، واپس آتے ہیں تو رضن بقضائے و تسلیما لامر پڑھتے 7 مرتبہ۔ ایسے میں جب دیکھا سکینہ آ گئی، کہا میرے بھائی کو پانی پلا دیا۔ جب ام رباب نے دیکھا، ایک دفعہ امام نے فرمایا بتاؤ میں کون ہوں، کہا میرے امام ہے، میرے مقتدا ہے، میرے پیشوا ہے، میرے والی ہے، میرے وارث ہے۔ ایک دفعہ ابا کو علی اصغر کے گلے سے ہٹایا، ایک مرثیہ پڑھا ام رباب نے، وہ مرثیہ یہ تھا مثلک تنہر، میرے بیٹا کہا تیری طرح کے بچوں کو بھی ذبح کیا جاتا ہے، نہر کیا جاتا ہے۔ کم سن کو خون گلتے خیمے کے در سے ماں نے دیکھا ہے تیر چلتے، وہ جھولا جس میں ماں نے بے شیر کو جھلایا، وہ جھولا جس میں ماں نے بے شیر کو جھلایا، دیکھا ہے پھر وہ جھولا، دیکھا ہے پھر وہ جھولا خیموں کے ساتھ جلتے، خیمے کے در سے ماں نے دیکھا ہے تیر چلتے۔ یا حسین 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 یا حسین۔ پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں۔ سب آوازیں جی۔ آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں۔ بسم اللہ جی۔ آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں۔ میرے لاڈلے کہاں ہو، میرے لاڈلے کہاں ہو، سینے تمہیں لگاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے،
تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں. سب آواز دیں جی. تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں. سب آواز دیں جی. تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں. بیٹا تمہارا قاتل میرے سامنے کھڑا ہے, جانے کیوں ہنس رہا ہے. چادر بھی لٹ چکی ہے, منہ کس طرح چھپاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں. آ جاؤ چاند میرے, تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں. آ جاؤ چاند میرے, تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں. میرے لاڈلے کہاں ہو, میرے لاڈلے کہاں ہو, سینے تمہیں لگاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں. آ جاؤ چاند میرے, تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں. بسم اللہ جی. آ جاؤ چاند میرے, تیری پیاس میں تیرے جھولے کو سکینہ رو رو کے چومتی ہے, تجھے گھر میں ڈھونڈتی ہے. تیری موت کی خبر میں کیسے اسے سناؤں اصغر میں تیری ماں ہوں. آ جاؤ چاند میرے, تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں. آ جاؤ چاند میرے, تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں. آ جاؤ چاند میرے, تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں. جاؤ چاند میرے. سب آوازیں جی. نیزے سے گر رہا ہے ننھا سا سر تمہارا, دل روتا ہے ہمارا. میرے ہاتھ تو بندھے ہیں, سر کس طرح اٹھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں. آ جاؤ چاند میرے, تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں. آ جاؤ چاند میرے, تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں. آ جاؤ چاند میرے, تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں. بسم اللہ جی. جھولے کے ساتھ بیٹا میرے ہاتھ جل گئے ہیں, ظالم بھی ہنس رہے ہیں. تیری آخری نشانی ہائے کس طرح بچاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں. آ جاؤ چاند میرے, تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں. آ جاؤ چاند میرے, تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں. میرے لاڈلے کہاں ہو, میرے لاڈلے
کہاں ہو سینے تمہیں لگاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں جب رات ہو گئی رن میں ہو گیا اندھیرا دادی کہیں گی تم سے آ میں تجھے سلاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں میرے لاڈلے کہاں ہو میرے لاڈلے کہاں ہو سینے تمہیں لگاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں یا حسین 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 قیامت به حسین غوغا ندارد یا حسین شفاعت جز حسین معنا ندارد اگر آید هزاران یوسف از راه حسین بن علی همتا ندارد حسینی باش در محشر نگوید چرا پرونده‌ات امضا ندارد اگر پرونده‌ات امضا ندارد رضایت نامه زهرا ندارد اجماعاً صلوات نوحه جهان را تکان داد نام حسین جهان را تکان داد نام حسین بود تا قیامت قیام حسین جهان را تکان داد نام حسین بود تا قیامت قیام حسین ز غم خانه وحدت در ازل ز غم خانه وحدت در ازل پر از پاره کردند و جام حسین جهان را تکان داد نام حسین بود تا قیامت قیام حسین جهان را تکان داد نام حسین بود تا قیامت قیام حسین تجلی گهی نور حق کربلاست
تجلا گهی نور حق کربلاست نگر طور عشق از خیام حسین جهان را تکان داده نام حسین بود تا قیامت قیام حسین جهان را تکان داده نام حسین بود تا قیامت قیام حسین به گوشی اسیران نسل بشر به گوشی اسیران نسل بشر بخوانند و باید پیام حسین جهان را تکان داده نام حسین بود تا قیامت قیام حسین جهان را تکان داده نام حسین بود تا قیامت قیام حسین مرا افتخاری بود پس بزرگ مرا افتخاری بود پس بزرگ شوم گر غلامی غلامی حسین جهان را تکان داده نام حسین جهان را تکان داده نام حسین بود تا قیامت قیام حسین طلوع کرده خورشید گلگن بین ز تاب سعادت به شام حسین جهان را تکان داده نام حسین بود تا قیامت قیام حسین بر محمد و اهل بیت محمد صلوات